تیرا دل تو ہے صنم آشنا. علامہ اقبال نے بھی کیا کیا شعر کہہ دیے ہیں جو بچے بچے کی زبان پر ہے. بعض شعر تو بہت ہی اچھے کہے ہیں اور بہت ہی سچے کہے ہیں. اب یہ کتنا سچا مصرع ہے. تیرا دل تو ہے صنم آشنا. کیسی اچھی سچائی ہے اس میں. اچھی سچائی تو نہیں ہے, بڑی کڑوی سچائی ہے. دل میں اگر چراغ توحید روشن ہو جائے تو پھر تمام اعضاء و جوارح سے اس کی کرنیں پھوٹنی چاہیے. اگر اعضاء و جوارح سے وہ کرنیں نہیں پھوٹ رہی ہیں تو اس کا مطلب وہاں چراغ روشن ہی نہیں ہوا. یہ ہے کہ ذہن, قلب, اعضاء و جوارح سب متحد ہو جائیں تو انسان اہل توحید ہے. صرف زبان سے توحید کہنے کا نام توحید نہیں ہے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. تو ہمیں اہل توحید بننے کے لیے بہرحال اپنی ذات میں اس عمل انکشاف کو برتنا ضروری ہے. اور انکشاف ممکن نہیں ہے کہ انکشاف ہو اور پھر اس کے مطابق آپ کا کردار نہ ڈھلے. اگر اس پر انسان قابو پا جائے تو وہ مشکل حل ہو جائے گی. یعنی جو سمجھے وہ برتے. اب مسئلہ یہیں آ جاتا ہے کہ سمجھیں کیا اور کیا نہ سمجھیں, کیسے سمجھیں کیسے نہ سمجھیں. یہ سمجھ کا مسئلہ بہت اہم ہے. یہیں سے مسئلہ فلسفے سے جڑ جاتا ہے, یہیں سے فلسفہ ایجوکیشن سے جڑ جاتا ہے. کیا سمجھیں, کیسے سمجھیں, اور جو سمجھیں وہ کیسے برتیں. یہاں سے مسئلہ ذرا سا آج ایک مشکل بحث سے گزرے گا, اور ظاہر ہے کہ آپ حضرات ان مشکلات کو حل کرنے کے عادی ہو چکے ہیں. آپ کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی ہے. آپ کے ساتھ جو مشکل کشا کا دامن ہے مشکل واقعاً ان کے لیے ہے. اللہم صل علی محمد. مشکل واقعاً ان کے لیے ہے جن کے پاس مشکل کشا کا پتہ نہیں ہے. ہمارے پاس پتہ بھی ہے, راستہ بھی ہے, اور ہماری تو منزل ہی وہی ہے. یہ بات میں کہہ چکا ہوں غالباً اسی منبر سے, اگر میرا حافظہ اس وقت غلطی نہیں کر رہا ہے, کہ علی راستہ نہیں منزل ہے. اسے لکھ لیجئے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اب تھوڑی گفتگو آگے بڑھنے دیجئے. اگرچہ گفتگو آگے بڑھتی ہی ہے انہی کے نام کے سہارے سے. یہ جملہ یاد رکھیے گا, علی راستہ نہیں ہے, علی منزل کا نام ہے. جو علی تک پہنچ گیا اسے منزل مل گئی, اسے نبوت مل گئی, اسے توحید مل گئی, اسے بہشت مل گئی. رسول اللہ نے علی کو راستہ نہیں کہا ہے, دروازہ کہا ہے.
انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها. اور یہ حدیث بھی سن لیجیے، انا مدینۃ الجنت وعلی بابها، میں شہر بہشت ہوں اور علی اس کا در ہے. دروازہ راستے پہ نہیں ہوتا، منزل پہ ہوتا ہے. بہرحال انہی کے سہارے سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. انہی کے سہارے سے، انہی کے نام سے گفتگو آگے بڑھتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیسے سمجھیں، کیا سمجھیں، کس طرح سمجھیں کہ جو سمجھیں اسے برت سکیں، اور وہی سمجھیں جو بات برتنے کے قابل ہو. یہ مسئلہ علمیات سے بھی جڑ جاتا ہے، تعلیمات سے بھی. اور یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام خصوصیت کے ساتھ آیا ہے اسلام کے انسان کے دائرہ علم کو وسعت عطا کرنے کے لیے. یہ نکتہ لکھ لیجئے گا، ہمارے جوان بچے ایجوکیشنسٹ حضرات، خاص طور سے اسلام آیا ہے انسان کے دائرہ علم کو وسیع کرنے کے لیے. انسان عام طور پر جو سامنے دیکھتا ہے وہی دیکھتا ہے، اگرچہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس سے ماورا بھی دیکھ سکے، لیکن انسان اپنی اس صلاحیت سے کام نہیں لیتا. سامنے کے منظر سے اس کی نگاہیں الجھ کے رہ جاتی ہیں. جو چیز سامنے ہے بس وہ دیکھ کے اسی میں جذب ہو جاتا ہے. یہ انسان کا جذب ہو جانا انسان کی شکست ہے. کتنا ہی حسین پیکر ہو، کتنا ہی حسین منظر ہو، کتنا ہی حسین ظاہر ہو، اس ظاہر میں جذب ہو جانا انسان کے لیے فنا ہے. اس ظاہر کے ماورا کیا حقیقت ہے اس تک پہنچ جانا انسان کے لیے بقا ہے. توجہ ہے؟ فطرت انسانی میں یہ بات رکھی گئی. انسان کی تعریف کیا ہے بنیادی طور پر؟ انسان حیوان ناطق ہے. یہ بات اپنی جگہ درست ہے. میں ڈرائنگ روم کی نشستوں میں اپنے دوستوں سے مزاحاً کہتا ہوں کہ اہل منطق نے انسان کو بہت گمراہ کیا ہے. اہل منطق کہتے ہیں کہ انسان حیوان ناطق ہے. یہ تعریف کچھ اچھی نہیں لگتی. انسان تو حیوان شیرینی خوار ہے. لیکن یہ اسباب مزاح ہے. حقیقت یہ کہ انسان حیوان ناطق ہے. حیوان ناطق کسے کہتے ہیں؟ ناطق یعنی بولنے والا نہیں. حیوان ناطق یعنی قوت ناطقہ رکھنے والا انسان، نفس ناطقہ رکھنے والا انسان. نفس ناطقہ کا کام کیا ہے؟ وہ کام ہے جو منطق کے علم میں پڑھایا جاتا ہے. علم منطق کیا ہے؟ علم لاجک کیا ہے؟ لاجک کون سی فلسفی، کون سی سائنس ہے؟ لاجک یہ بتاتی ہے کہ سامنے کی حقیقت دیکھ کر جو حقیقت چھپی ہوئی ہے اسے کیسے ڈسکور کیا جائے. لاجک یہ ہے.